इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है पाकिस्तान के बेस्ट बैंक UBL के साथ। UBL, where you come first. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, पिछले कुछ बरसों से हम सुनते आ रहे हैं कि सीपैक मंसूबा एक गेम चेंजर है। ये कौम की किस्मत बदल डालेगा। इस मंसूबे की लागत $50 बिलियन है, लेकिन इसकी तफसीलात के बारे में बहुत लोग बहुत कम जानते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, बहुत लोग बहुत कम जानते हैं। खास तौर पर पार्लियामेंट भी बहुत कम जानती है। और जब अंग्रेजी रोजनामा डॉन ने इस पर एक रिपोर्ट शाया की और दावा किया कि इनके पास इस मंसूबे के हवाले से अहम दस्तावेजात और तफसीलात हैं, तो यकदम वफाकी वजीर बराए प्लानिंग एहसन इकबाल का मौक़िफ़ भी सामने आया। उन्होंने इस खबर को मुस्तरद करते हुए कहा कि इस तरह की खबरें से सीपैक मंसूबे की बदनामी हो रही है और बदनामी की कोशिश की जा रही है। मगर नाजरीन, सवाल ये है कि इस मंसूबे पर शफाफ तरीके से और खुलकर पार्लियामेंट में बहस क्यों नहीं हो सकती। इस हवाले से हुकूमत ने बहुत से अहम सवालों का जवाब देना है। ये मंसूबा ज़्यादातर इक्तिसादी नौयत के हैं। हम किस तरह इन मंसूबे पर लगने वाली लागत चीन को अदा कर पाएंगे, ये एक बहुत अहम सवाल है। चीन से हासिल होने वाले कर्जे पर हमें कितना फीसद सूद देना होगा, इसका भी जवाब किसी के पास नहीं। चीनी कंपनियों को टैक्स के हवाले से कितनी छूट दी जा रही है, इसका भी कोई जवाब नहीं। कुछ रोज कबल वजीर आजम की सरबराही में चीन जाने वाले वफ्द में गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी क्यों नहीं की गई थी? क्या छोटे सूबों को अपना हिस्सा मिलेगा या नहीं? आज हमारे मेहमानों में शामिल हैं आसिफ खान साहब, आप मावन खसूसी हैं वजारत बराए प्लानिंग और डेवलपमेंट में। इनके साथ शरीक हैं नामवर माहिर माशियात जनाब साकिब शहरानी साहब, आप एक वेल नोन इकोनॉमिस्ट हैं पाकिस्तान के, और पेशावर से हमें ज्वाइन किया है PTI के रहनुमा और सेनेट की कायमा कमेटी बराए सीपैक के मेंबर जनाब सेनेटर नुमान वजीर खटक साहब। हम जल्द ANP से भी बात करेंगे, जाहिर खान से बात करेंगे, चूंकि उनके भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं सीपैक के हवाले से। मगर सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगी शरानी साहब, ये बताइए कि ये जो हम लोन्स ले रहे हैं, ये पैसा फ्री तो नहीं आ रहा, तो ये जो लोन्स हम ले रहे हैं इसको अदा हम कैसे करेंगे? कैन वी इवन अफोर्ड सीपैक? जैसे बेसिकली जब भी लोन्स लेते हैं तो उसकी अगर रीपेमेंट कैपेसिटी जनरेट करे वो लोन्स, तो लोन्स बज़ाहिर ऑन देयर ओन कोई बुरी बात नहीं है। इसमें सिर्फ क्वेश्चन मार्क ये है कि हमारी पिछली ये हुकूमत की जो कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का फ्रेमवर्क चला आ रहा है पिछले 2-3 साल से, ये एंटी एक्सपोर्ट्स है, एंटी मैन्युफैक्चरिंग है, बल्कि ओवरऑल एंटी ग्रोथ भी रहा है काफ़ी हद तक। तो इसमें अगर सीपैक के आप डाल दें और वो एक्सपोर्ट्स ना जनरेट कर पाए तो फिर डेफिनेटली हमें मुश्किलात होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। आपसे पूछूंगी आसिम खान साहब कि ये बताइए कि हम इसके पैसे कैसे अदा करेंगे? जो शरानी साहब कहते हैं हमें कम से कम 2.5 बिलियन हर साल देना पड़ेगा 2022 से आगे। पाकिस्तान ये पैसे कैसे जनरेट करेगा? ये तो आपको बता चुके हैं कि क्या मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर माशी तौर पे। सबसे पहले तो मैं एक थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ। आपने फरमाया कि डॉन के हवाले जो स्टोरी है उसे मुस्तरद किया। बुनियादी तौर पे जो डॉन में कल जो रिपोर्ट आई उनका ये कहना था, जो उसके ऑथर हैं, कि ये लॉन्ग टर्म प्लान है। वो लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है, बल्कि 2013 से 2015 के दरमियान जो है वो चाइना की एक टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया और हमारा जो सेकेंडरी डेटा था, आपके जितने स्टैटिस्टिक्स हैं, सेकेंडरी लेवल का डेटा जो था उसकी बुनियाद पर उन्होंने जो एक रिपोर्ट कंपाइल की सेंट्रल डेवलपमेंट बैंक ने, और उसमें उन्होंने जो एक लॉन्ग टर्म प्लान पाकिस्तान और चाइना के दरमियान क्या क्या एवेन्यूज़ ऑफ कोऑपरेशन हो सकते हैं, किन डोमेन्स के अंदर जो वो दोनों मलिक मिलके जो वो इन द लॉन्ग रन आगे 25 से 30 साल तक के लिए मिलके चल सकते हैं, उसका तयन किया। और वो एक तजावीज़ है, वो तजावीज़ चाइनीज़ गवर्नमेंट को भी पेश की गई और वो तजावीज़ जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत को पेश की गई। तो आसिम खान साहब, इनका जो लॉन्ग टर्म प्लान है वो इतना खुफिया क्या है? मतलब ये बॉम्ब बनाने की तकनीक को डिस्कस नहीं कर रहे ना। देखिए उसमें जो है वो
وہ ایک ان کی دستاویز ہے جو کہ مختلف بینک سٹڈی کرتے رہتے ہیں. ورلڈ بینک اس طرح کی سٹڈی کرتے ہیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی سٹڈی کرتا ہے. آپ کے انفراسٹرکچر کے اوپر, آپ کے انڈسٹریل سیکٹر کے اوپر, آپ کے ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر بہت سارے بینکس ہیں, بہت سارے ادارے ہیں, عالمی ادارے, ان کی رپورٹس موجود ہیں. چاہے وہ آپ کے ڈیمز کے معاملات ہوں, چاہے وہ آپ کے انرجی کے, تمام, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اسی طرح کی وہ بھی ایک رپورٹ ہے. لیکن اس کو لانگ ٹرم قرار دینا, لانگ ٹرم پلان قرار دینا, یہ درست نہیں ہے. وہ لانگ ٹرم پلان نہیں ہے, وہ ایک سٹڈی ہے. اور وہ رپورٹ جب ہمارے ساتھ جب وہ شیئر کی چائنا نے, تو اس, اور وہ کیوں شیئر کی کہ اب جو ہے وہ لانگ ٹرم پلان, اس میں جو ایونیوز آف کوپریشن چھوٹا سا وہ ڈیسائیڈ ہوئے ہیں, اب ہم ان کو لے کے آپ کا جو اپنا لانگ ٹرم پلان ہے وہ آپ عوام کے ساتھ کیوں نہیں شیئر کرنا؟ اگلا لانگ ٹرم پلان دیکھیں, ہم نے جو ہے وہ 3 دن پہلے جو ہے وہ دونوں ممالک کے جو ورکنگ گروپ سے ان کی جو فائنڈنگز تھیں, انہوں نے اس کو فائنل کیا ہے. اور اس کو جو ہے وہ ابھی جب وزیراعظم پاکستان چاروں صوبوں کے جو وزرائے اعلیٰ ہیں اور قومی قیادت ہے, اس کے ہمراہ جب ون بیلٹ ون روڈ جو روڈ اینڈ بیلٹ فورم میں شرکت کے لیے, وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ ہمارے چائنیز کاؤنٹر پارٹ ہے NDRC, اس کو پیش کیا ہے. اور جو ہے وہ 2 سے 3 دن کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ جو وہ شیئر کریں گے, اسے پبلک کس کے ساتھ شیئر کریں گے؟ پارلیمنٹ کے ساتھ شیئر کریں گے, عوام کے ساتھ شیئر کریں گے, کس کے ساتھ؟ عوام کے ساتھ بھی شیئر ہوگا, پارلیمنٹ کے ساتھ بھی شیئر ہوگا. اور اس حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک سوال کا مجھے اجازت دیجئے کہ اسی رپورٹ کے اندر ایک یہ بھی بات کہی گئی تھی, اور اچھی بات ہے آپ اس کی وضاحت کر دیں, تردید کر دیں, تصدیق کر دیں, کہ پنجاب گورنمنٹ کو جو لانگ ٹرم پلان ہے وہ واحد صوبہ تھا جس کو دیا گیا تھا لانگ ٹرم پلان, پنجاب حکومت کو. دیکھیں یہ بالکل غلط بات ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب چائنا اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ سی پیک کا فریم ورک طے کیا گیا, اور شروع میں جو 4 بنیادی ایریاز تھے, جس میں جو ہے وہ انرجی ہے, انفراسٹرکچر ہے, اس کے بعد جو ہے وہ گوادر ہے اور انڈسٹریل کوپریشن ہے, جب ان عناصر کا تعین کیا گیا کہ ہمارے کوپریشن کے ابتدائی طور پہ جو ہے یہ عناصر ہوں گے, تو اس کے بعد ایک چیز جو ہے وہ دونوں ممالک نے ایک اصول پر اتفاق کیا, جو پاکستان کی طرف سے جو بھی منصوبے اگر جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ورکنگ گروپس کے اندر پیش کیے جائیں گے, تو وہ باقاعدہ طور پہ صوبوں کی مشاورت سے پیش کیے جائیں گے, اور اس میں ایک انکلوسیونیس کا ایلیمنٹ ہوگا. لہٰذا جو ہے وہ کوئی بھی ایسا منصوبہ حکومت نے نہیں بنایا. دیکھیں اچھا, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جلد جو ہے وہ عوام کے ساتھ, سر اب مجھے اجازت دیجئے, مجھے نعمان وزیر صاحب کو بھی پشاور سے لینا ہے, وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. نعمان وزیر صاحب, آپ کی جانب آؤں گی. $50 بلین کا پروجیکٹ ہے, اور اب جو ہے وزیر صاحب, پرائم منسٹر صاحب کے جو ایڈوائزر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ سامنے لے کے آئیں گے کچھ دنوں کے اندر. تو کیا وجہ ہے کہ اتنے دنوں تک خاموشی رہی؟ آپ تو اتنی پختہ اپوزیشن ہیں, ہر چیز پہ بات کرتے ہیں, اتنی بڑی سی پیک کے اوپر آپ نے کیوں نہیں بات کی؟ بالکل, تھینک یو ویری مچ. میرے خیال میں جیسے آپ یہ کہہ رہی ہیں نا کہ یہ اتنا بڑا پلان بنایا گیا, اتنا بڑا پلان تھا جو پارلیمنٹ میں, نہ نیشنل اسمبلی میں, نہ سینٹ میں گورنمنٹ نے شیئر کرنا گوارا ہی نہیں سمجھا. آن آر پارٹ ہم نے اس پر کوشچنز بھی ریز کیے. کوشچنز ریز کرنے کا کوئی خاص فائدہ ہوتا نہیں ہے. ہم کوشچن کرتے ہیں, اس کا ایک 1 لائنر جواب آ جاتا ہے, اور اس کے بعد سپلیمنٹری کوشچن کا بھی 1 لائنر جواب, اور کوئی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی. بہت افسوس کی بات ہے کہ پارلیمنٹ جو عوامی نمائندے ان سے ڈسکشن نہیں کی. اب میں آ جاتا ہوں جہاں تک ٹیرف کا تعلق ہے, جہاں تک بجلی کا تعلق ہے, اس کا ریٹ جو ہے نا یہ ہمیں پرووائڈ کر رہے ہیں, یہ لون جو پرووائڈ کر رہے ہیں, جو انویسٹمنٹ جو لون جو دے رہے ہیں, اس کے اوپر لیبر پلس 4.5% ہے, یہ تقریباً 6% بن جائے گا. اس کے اوپر ایکسچینج ریسک ڈالے, اور 7% ساورن گارنٹی کے اوپر انہوں نے کہا کہ انشورنس پریمیم ڈالے. یہ ٹوٹل بن جاتا ہے کوئی 18% کا لون. اور میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ 18% مارک اپ انٹرسٹ سود لیں گے چائنیز گورنمنٹ اس پہ لے گی. چائنیز گورنمنٹ کا 1200 بلین $1.2 ٹریلین انویسٹ ہے امریکہ کے اندر, آن 1.7%. ہمیں دے رہے ہیں 17% پر. ساتھ ہی ساتھ جو ریٹرن آن ایکویٹی ہے جو ہمارے پاور سیکٹر کے اندر ہے وہ 28 سے 32%. کچھ لوگ اس کا جواب یہ دیں گے کہ یہ تو چائنیز حکومت ہے, چائنیز حکومت کا لون آ رہا ہے, سب کچھ آ رہا ہے, لیکن یہ پھر پاور سیکٹر میں جتنا جو آئے گا یہ نیپرا ٹیرف میں ان بلڈ کرتا ہے. ان بلڈ کرنے کا مطلب کہ پاکستان میں بجلی مہنگی ہو جائے گی. تو یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے یہ بجلی پاکستان میں واری نہیں کرے گی, چلیں گی نہیں. اوپر سے انہوں نے گوادر پر جو لگایا, گوادر کے اندر 3000 ایکڑ زمین دی کہ چائنا کا ڈسپلے سینٹر بنے گا. سو آئندہ آپ کو گونگزو جانے کی کوئی ضرورت نہیں, یہاں گوادر جائیں گے آپ کو چیزیں مل جائیں گی. لیکن یہ چیزیں جو ملیں گی اکانومی میں اسکیل میں ہم چائنا کے ساتھ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے, پاکستان کی کر نہیں سکتی. نیٹ ریزلٹ یہ ہوگا کہ یہ پاکستان کی انڈسٹری اس پر نیگیٹو ایفیکٹ ہوگا. اس کے لیے بات یہ آتی جیسے ابھی آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ پلاننگ کمیشن میں
پلاننگ کمیشن کا لانگ ٹرم پلان کیا ہے؟ اگر ہے ہی نہیں تو یہ سب سے افسوسناک بات ہے. یہ کسی سے ڈسکس ہی نہیں کیا, ڈیٹیل میں بات ہی نہیں کی گئی. اگر اس طرح پلاننگ کی گئی تو یہ پاکستان کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا. اس کو ڈسکس کرنا چاہیے, پروفیشنلز کو بیٹھ کرنا چاہیے, اور پاکستان کو اپنا انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا چاہیے. پروٹیکٹ نہیں ہے اس کے اندر ابھی تک. بالکل. شرانی صاحب, جرمنی جو ہے انہوں نے اپنا وفد تو بھیجا, مگر انہوں نے کہا کہ جب تک ون بیلٹ ون روڈ کے اندر جو بھی منصوبے ڈسکس ہو رہے ہیں, جب تک ان کی ٹرانسپیرنسی سامنے نہیں آئے گی تب تک ہم کسی چیز کو کمٹ نہیں کر سکتے. ہم نے دیکھا کہ سری لنکا کے اندر چائنا کا کیا رول رہ چکا ہے. انہوں نے وہاں سے ڈیٹ لی, مگر بعد میں جب وہ پے نہیں کر سکے تو انہوں نے ایکوٹی کے حوالے کر دی. یہ معاملات بڑے پیچیدہ ہیں, اور جہاں جہاں چائنا کو لون نہیں پورا کر سکا جو ملک, تو وہ مشکل میں آیا. کیا ہم اپنے اوپر زیادتی کر رہے ہیں ٹرانسپیرنسی نہ لا کے ان سارے معاملات کے اوپر؟ دیکھیں, اس میں منیزہ دو ایشوز ہیں. ٹرانسپیرنسی اور شفافیت کا ایشو تو ہے ہی ہے, مگر اس سے پہلے جیسے ہم سب نے اس پہ ٹچ آن کیا, منصوبہ بندی کا ایشو ہے. جی, وی ہیو ٹو بی اسٹریٹجک ان آر تھنکنگ. جی, ہم گئے اس میں بھائی بندی کے طور پہ کہ چائنا ہمارا بڑا اچھا دوست ہے. چائنا کی انٹریکشن آپ نے تذکرہ کیا افریقہ, سری لنکا, وینیزویلا کا. آپ کلوزر ٹو ہوم ہمارے ساتھ دیکھ لیں انہوں نے کیا سلوک کیا سینڈک میں. سینڈک کا آج تک کسی کو نہیں پتہ ہے ہم نے کتنے بلینز آف ڈالرز جو ہے چائنا یہاں سے کاپر اور گولڈ لے کے گیا. they have given no account of that to us. ہمارے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کیا, نعمان وزیر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں اس نے ہماری انڈسٹری کا کیا اس نے حل کیا. سو دا چائنیز, اور انہوں نے جب ہمیں ایف ٹی اے دیا تو امید یہ تھی کہ ہم اسے پورا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے. انہوں نے سیم ٹائم پہ آسیان کنٹریز کو اس سے بھی بہتر مرات اور ٹرمز دی. سو وی ور انڈر کٹ ان چائنا بائی دوز کنٹریز. سو اسٹریٹجکلی اور ملیٹرلی یہ ہمارا بہترین دوست ہے, مگر اکنامکلی کسی کا دوست نہیں ہے. So they look after their own interests and we have to look after our own. But we will only look after our interests once we know what our interests are. That's the problem. زاہد, میں آپ کی جانب آؤں گی. زاہد خان صاحب, آپ کو بھی میں اس گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گی. بات ہو رہی ہے سی پیک کی, اور سب سے زیادہ جو تحفظات ہیں آپ کی پارٹی کے ہیں. جب آپ نے وہ بیان کیے میاں نواز شریف صاحب کے سامنے رکھے تو انہوں نے آپ کو کچھ بتایا, کوئی کانفیڈنس پہ لیا کہ ایگزیکٹلی پیرامیٹرز کیا ہیں جی سی پیک کے؟ ٹیکس فری زونز ہوں گے, ڈیولپمنٹ ہوگی, کہاں ہوگی؟ گلگت بلتستان کے اندر تو مظاہرے شروع ہو گئے ہیں سی پیک کے خلاف. دیکھیے مرزا, آپ نے بہت اچھی بات کی. ہمارے تحفظات تھے اور تحفظات ہے. آج بھی کوئی بھی ہمارے تحفظات کو دور نہیں کیا گیا. اگر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے یہ بریفنگ ہمیں دی گئی تھی, یا آل پارٹی کانفرنس کے بعد آل پارٹی کانفرنس خود پرائم منسٹر نے بلا کے اس کے سامنے اعلان کیا کہ پہلے ویسٹرن روٹ بنے گا, تو آج تک ویسٹرن روٹ پہ کوئی کام نہیں ہوا ہے. ابھی میں اپنے چیف منسٹر صاحب کے سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے کہ میں چائنا سے مطمئن ہو کے آیا ہوں. وہ مطمئن ہوگا, اس کا اپنا سوچ ہوگا, لیکن ہم مطمئن نہیں ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ دیکھیں ہمیں بتایا جائے کہ جو 56 ارب یا 55 ارب یا جتنے بھی ارب ڈالر مل رہے اس میں ہمارے صوبے کو کیا مل رہا ہے. یہ 2-3 چیزیں میں آپ کے نالج میں لانا چاہتا ہوں. جب حسن اقبال سے بات کرے تو وہ کہتا ہے کہ جی جو داسو ڈیم ہے, حالانکہ وہ ڈیم نہیں ہے, رن آف دا ریور, وہ صرف الیکٹریسٹی بنا سکتی ہے, اور وہ ہے ورلڈ بینک اس کو فائننس کر رہے, ورلڈ بینک پیسہ دے رہے. اس کے بعد دوسرا جو انرجی سائڈ پہ میں بتانا چاہتا ہوں, دوسرے سکی کناری ہے. سکی کناری ایک پرائیویٹ کمپنی نے لیا ہے. وہ پرائیویٹ کمپنی چائنا سے پیسہ لے, جاپان سے لائے, امریکہ سے لائے, وہ اس کی ذمہ داری ہے. وہ کہتے وہ بھی اس کا حصہ ہے. اچھا, ابھی میں اپنا چیف منسٹر صاحب کے سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا چترال سے چکدرا سوات اسی طرح روڈ آ رہی. دیکھیں وہ جو چترال چکدرا روڈ ہے نا, وہ آپ کے ایگزیم بینک کے کورین, وہ 2012 کے پروجیکٹ ہے, وہ تو اس سے تعلق ہی نہیں ہے. پھر آگے آپ چلے جائے, جو مغل کوٹ روڈ ہے, یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا ہے, 2010 کا پروجیکٹ ہے. تو کہاں پہ ہمارے صوبے میں کہاں پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اس میں سے؟ بہت اہم سوال ہے, بہت اہم سوال ہے. زاہد صاحب, مجھے ادھر ایک وقفہ لینا ہے, اور یہ سارے جو سوال ہیں آصف خان صاحب کے سامنے رکھیں گے, ان کو بھرپور موقع دیں گے کہ بہت اہم سوال ہیں اور امپورٹنٹ سوال ہیں, ہماری زندگیاں اس کے پر اٹکی ہوئی ہیں, ان سے جواب مانگیں گے وقفے کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन, बात हो रही है सीपेक के हवाले से। सर, ब्रेक से पहले जब आपसे बहुत सारे सवालात किए गए, उसके अंदर जाहिद खान साहब ने भी कह दिया कि एएनपी की बहुत सारी रिजर्वेशंस है। उन्होंने 3 प्रोजेक्ट्स का आपको बता दिया जिसके अंदर 3 ऑलरेडी वो फंडेड हैं, और जब वो एहसन इकबाल से उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, इनकी फंडिंग जो है सीपेक करिए, जब ऑलरेडी वो फंडेड हैं। तो इट्स क्लैरिटी है ही नहीं कि लोन्स अगर आप ले रहे हैं तो वो कौन से किस कीमत पे ले रहे हैं, टैक्स फ्री जोन्स अगर आप चाइनीज को दे रहे हैं तो किस बिना के ऊपर दे रहे हैं, अगर आप प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं तो कौन से प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं। ये कोई मुश्किल चीज नहीं थी, अगर आप सामने ले आते तो क्या इसके अंदर क्या बुराई थी? मेरा ख्याल है कि मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोन्स की। आपका जो 46 बिलियन US डॉलर का जो पोर्टफोलियो है, इसमें उसमें 34.2 जो बिलियन US डॉलर है वो आपका एनर्जी सेक्टर में है, और वो सारा जो है वो 1980s में जो आपकी IPP पॉलिसी एनर्जी के हवाले से अप्रूव हुई थी उसके बिल्कुल जो है वो इन अकॉर्डेंस है। ठीक है, अच्छा, ये तो IPP मोड में है, तो ये सारा डायरेक्ट जो है वो FDI मोड में है। ये एक चीज़ तो ये हो गई कि ये लोन है, अब आप बताएं, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और उसमें IPP मोड में है। इसमें पैसा गवर्नमेंट की पॉकेट में नहीं आ रहा, ना ही जो है वो हमारे किसी अकाउंट में जा रहा है, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो है, आप देखें कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जी, जिसमें ख़ास तौर पे आपका जो है वो रेलवे और रोड नेटवर्क्स है जी, उसके अंदर आप ये देखें कि जो है वो आपका कंसेशनल लोन है और वो 20 to 25% में 25 ईयर्स में आपने जो है वो पे करना है। और वो अगर आप जो है वो देखें, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप एक साथ पैरेलल खड़ा करना चाहते हैं तो आपके पास इतनी बड़ी अमाउंट नहीं थी, आपको कहीं ना कहीं से इंटरनेशनल तो लोन की कंडीशंस क्या है? लोन लेना, लोन की कंडीशंस क्या है? लोन की कंडीशंस जो है वो किसी भी जिस तरीके से जो है वो कुछ जो है वो ग्रांट्स हैं और बाकी जो है वो लोन्स हैं, और लोन्स की जहाँ तक कंडीशंस हैं वो मेरा ख्याल है कि जो भी इंटरनेशनली हम लोग फॉलो करते हैं इस हवाले से। नहीं, इससे पहले कि मैं नुमान वजीर जानिब की जाऊं, जो डॉन की रिपोर्ट है, अगर हम वो ग्राफिक भी दिखा दें जो हमने बनाया है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये एक परसेप्शन था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वो मबनी है, मगर जब उन्होंने जायजा लिया है तो उन्होंने बताया है कि जी एग्रीकल्चर के ऊपर वो ज्यादातर मबनी है। हमने उसका एक टेम्पलेट भी बनाया है जी। सॉरी, ये जो लोन्स की बात है, अगर मैं एक चीज वजाहत कर दूं जी डॉक्टर साहब की बात पे, देखिए, अगर ये नॉर्मली IPP मोड जो है वो डेट टू इक्विटी 80 to 20 होता है, 80% जो होता है वो लोन्स होते हैं, डेट होते हैं जी। अच्छा, अगर और डेट जो है अगर हमने चाइना से लिया है तो तकरीबन 8% के लगभग, 8.5% के लगभग होगा वो जी। अगर डॉक्टर साहब या प्लानिंग कमीशन ये कह रहा है कि वो 100% इक्विटी है, ये और भी हमारे लिए महंगा पड़ेगा, बिकॉज हमने तो उनको 27% गारंटीड डॉलर, सो कहाँ हम 8% दे रहे होंगे और कहाँ 27% दे रहे होंगे। सो मेरा ख्याल है इन्होंने, प्लानिंग कमीशन ने अपनी सोच विचार खुद भी नहीं की है कि विच इज वर्स फॉर अस। Which is okay, नुमान वजीर साहब, आई लाइक टू get your take into this. अच्छा, सबसे पहले तो मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि इसके अंदर जो लोन हमें आ रहा है ना, ये IPP पॉलिसी में कोई ये नहीं लिखा था कि लोन का क्या इंटरेस्ट है, और ना ही ये लिखा था कि 7% आप इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम किस लिए चार्ज करेंगे कि कहते हैं हम आपको पाकिस्तान की सॉवरेन गारंटी पर यकीन नहीं है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ये पैसा देगा, 7% प्रीमियम चार्ज करेगा, तो ये IPP पॉलिसी भी नहीं लिखा। दूसरी बात आता है टैक्स फ्री जोन की। टैक्स फ्री जोन आपने दिया चाइना को, पोर्ट को वहां दिया 40 साल का टैक्स फ्री जोन, आपने खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान को 5 साल टैक्स एग्जेम्पशन दी। क्या 5 और 40 35 साल का फर्क है? जो बैकवर्ड एरिया उसको आपने नहीं किया। और दूसरी बात बताऊं कि कोई इंडस्ट्रियल जोन कहीं नहीं चल सकता जब तक उधर रिबेट ना हो। आप रिमोट एरियाज में, बलूचिस्तान में और यहाँ अगर खैबर पख्तूनख्वा, ये इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, ठीक। जहां तक इसका ताल्लुक है ML1 जो रेलवे लाइन पेशावर से कराची तक जा रही है, ये पेशावर से इस्लामाबाद तक एशियन डेवलपमेंट बैंक वाले आए, उन्होंने कहा इससे कम रेट पर हम आपको देते हैं। एवरीवन एग्रीड, द प्लानिंग कमीशन एग्रीड, फाइनेंस एग्रीड, और चाइनीज सेड कि हम नहीं, आपने ये लोन हमसे ही लेना है। एंड द प्राइम मिनिस्टर देन डिसाइडेड कि नहीं, ये भी चाइना से लेंगे, महंगा लोन लेंगे। तो ये चीजें सारा कुछ देखते हैं। और आपने हेम्बूटा की बात की, जो श्रीलंका में जो पोर्ट जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा फेल्योर पोर्ट है, और साथ उसके बटाला एयरपोर्ट
جو سب سے لیسٹ بزیسٹ ایئرپورٹ ان دا ورلڈ سارے چائنیز پیسے سے بنے تھے. ابھی ڈیٹ ایکوٹی سواپ ہوا $8 بلین کا, اور چائنیز گورنمنٹ اور وہاں پہ دنگے فساد ہو گئے جی, پروٹیسٹ ہو گئے جی حکومت کے خلاف. پرائیویٹ کمپنی نے وہ پورٹ اور وہ ایئرپورٹ سارا خرید لیا. تو اگر آپ کا اس طرح پالیسیز ہوئیں گے, یہ چائنا کی کوئی غلطی نہیں ہے, چائنا اپنے انٹرسٹ دیکھ رہا ہے, پاکستان اپنے انٹرسٹ تھا. ہماری پلاننگ کمیشنر, فائنانس منسٹری اور فارن منسٹری ہیو ٹوٹلی فیلڈ ٹو پروٹیکٹ دی انٹرسٹ آف پاکستان. یہ تو اب ہم اپیل کرتے ہیں چائنا کو کہ ون ون سچویشن میں بہتر یہ ہے کہ چائنا خود اس کو دیکھیں گے پاکستان نے اپنا انٹرسٹ پروٹیکٹ نہیں کیا, اور اس کو ٹیپر ڈاؤن کر ایک ون ون سچویشن بنائے دونوں کی, پھر یہ مفاد میں دونوں چائنا اور پاکستان. آصف خان صاحب, اس وقت تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اٹس ون ون سچویشن فار چائنا ناٹ فار پاکستان. اٹس ون ون سچویشن فار پاکستان اینڈ فار چائنا. بٹ جو انہوں نے بات کہی ہے میوچل کوآپریشن ہے اور ملٹی سیکٹورل کوآپریشن ہے, اور اس میں جو ہے وہ مجھے نعمان وزیر صاحب جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس کی بڑی امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہے, اور آج بھی جو ہے وہ جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا ہیں انہوں نے چائنا سے واپس آنے پر جو ہے وہ بہت بڑا مائل سٹون قرار دیا ہے. مگر جو نعمان وزیر صاحب نے آپ کو پوائنٹ بائی پوائنٹ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں, آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے؟ دیکھیں اس کا جو ہے وہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ پہلے سے جو وہ ان کو جواب معلوم ہے, پارلیمانی کمیٹیوں کے سامنے سارا کچھ جا چکا ہوا ہے, جتنی بھی جن ٹی او آرز پہ ہمیں بھی بتا دیجئے, ہم بھی آپ کو ووٹ دیتے ہیں, ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کام کریں گے, میں آپ کے سامنے ہم بیچاروں کو بھی بتا دیجئے. جی دونوں ممالک نے جو ہے وہ اس میں سب سے جو بڑا ٹارگٹ ہے پاکستان کے جو لیس ڈیولپڈ ایریاز ہیں وہاں پہ جو پروجیکٹس ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم لوگ جب 2013 میں آئے اقتدار کے اندر تو ہمارے ہاں جو ہے وہ کوئی انویسٹمنٹ سر اس کو چھوڑ دیں, اب آگے کی طرف کوئی آنے کے لیے دیکھیں سوال بہت امپورٹنٹ ہے آصف خان صاحب. جتنے بھی لونز ہیں سارے انٹرنیشنل پریکٹسز کو دیکھتے ہوئے, اور ہم جو ہے وہ اگر ان کو جو ہے وہ کمپیئر کریں, جو کہ آپ کسی بھی انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن سے جب لونز لیتے ہیں یا گرانٹس لیتے ہیں تو اس میں اور اس میں جو ہے وہ ڈیفرنس صرف ایک ہے, وہ یہ کہ یہ زیادہ مگر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں پرائم منسٹر صاحب نے ڈیسائیڈ کیا ہائی لون پہ وہ دے رہے تھے, مہنگا تھا لون, مگر پھر بھی آپ نے کہا کہ نہیں ہم چائنا کو ہی دیں گے. منوپلی ہو گئی ہے چائنا کی پاکستان کی. سوورن گارنٹی جو وہ ہماری ماننے کو تیار نہیں ہے. پروونسز کو بھی جتنا کچھ جو ہے وہ لونز دیے جا رہے ہیں وہ وفاق کی جو وہ سوورن گارنٹی. دو لائنیں مجھے بتا دیجئے, کس طرح سے ممکن ہے بلوچستان, خیبر پختونخوا جو پسماندہ ہمارے ہیں پروونسز ہیں, چھوٹے صوبے ہیں, ان کو ایگزیکٹلی کیا دے رہے ہیں آپ, ڈیولپمنٹ میں کیا دے رہے ہیں جسے ہیومن انڈیکس ڈیولپمنٹ ہمیں نظر آئے؟ دیکھیں اس میں جو ہے وہ اگر آپ بلوچستان کو صرف دیکھیں, بلوچستان کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ فاصلے تھے, لوگوں کے لیے کنیکٹیوٹی کا بہت بڑا ایشو تھا, وہاں پہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہیں بھی جانا درکنار, روزگار کے مقامی سطح پہ مواقع نہیں تھے. کنیکٹیوٹی دے رہے ہیں وہاں پہ کنیکٹیوٹی دے رہے ہیں. دوسری بات کہ گوادر جو ہے وہ آپ کا دنیا کا تیسرا گہرا ترین جو ہے وہ پورٹ ہے, سی پورٹ ہے, اور اس کی کیپیسٹی کو آپ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ یوز نہیں کر پا رہے تھے. اب جو ہے وہ اس کو ماڈرنائز کیا جا رہا ہے, ٹیکنالوجیکلی اسے جو ہے وہ رچ کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہمارا ریجن ہے اس کے لیے گیٹ وے جو ہے وہ گوادر بنے گا. پھر جو آپ یہ دیکھیں گوادر کے لیے جب وہ ماسٹر سٹی پلان گوادر کے اندر ٹوٹل جو اس کے 3 بڑے کمپوننٹس ہیں, سب سے بڑا جو ہے وہ گوادر پورٹ کا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ گوادر کا جو ہے وہ ماسٹر سٹی پلان ہے. ماسٹر سٹی پلان کے اندر جو ہے وہ گوادر میں سوشیو اکنامک چینجز انشور کرنے کے لیے وہاں پہ ایجوکیشن, اس کے علاوہ جو ہے وہ ہیلتھ, پینے کے صاف پانی کے منصوبے, یہ پروگرام چاہیے ہوگا, مگر آپ نے ایٹ لیسٹ ہمیں ایک آؤٹ لائن بتا دی ہے کہ ایگزیکٹلی بلوچستان کے اندر کیا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوں گے. مگر سوال یہ ہے کہ جب یہ ترقیاتی کاموں کے ہم بات کرتے ہیں تو یہ تبھی ہو سکتے ہیں جب دیرپا امن ہو, اور وہ بھی بہت بڑا رسک ہوگا. اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ناصر صاحب آپ پہلے بریک کے پہلے بھی کہہ رہے تھے لونز کے بارے میں بات کر رہے تھے, مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی جوڑ دیں کہ آپ چائنیز کو ٹیکس کٹس, ٹیکس بریکس دے رہے ہیں کہ نہیں, اور ٹیکس فری زونز بنا رہے ہیں ان کے لیے کہ نہیں؟ دیکھیں لونز کی جہاں تک بات ہے, سب سے پہلے ہمیں یہ چیز بالکل کلیئر رکھنی چاہیے کہ لونز جو ہے وہ ہمیں کنسیشنل لونز ہیں, اور یہ 20 ایئرز میں آپ نے جو ہے وہ پر ایئر نہیں بلکہ ٹوٹل 7% لون جو ہے یہ 20 سالوں پہ تقسیم کرنا ہے. ایک بات تو یہ ہے.
اور یہ پے کرنا آپ کے لیے اس وقت کوئی ایشو نہیں ہوگا جب آپ کے یہاں جو 8 انڈسٹریل زونز ہیں، انڈسٹریل زون پاکستان میں جو ابھی 9 انڈسٹریل زون جن کا ابھی آغاز ہم جولائی سے کرنے جا رہے ہیں، 3 سال کے عرصے میں یہ مکمل ہو جائیں گے. جب یہ کمپلیٹ ہوں گے تو آپ کے لیے لون پے بیک کرنا اتنا کم، یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا. باقی جہاں تک تعلق ہے اس میں وہ ٹیکس فری زونز کا، تو ٹیکس فری زون جو ہے وہ پوری دنیا اپنے انویسٹر کو دیتی ہے، اور پاکستان کے لوگوں کے لیے یہ اتنی ہی سہولت موجود ہے جتنی کہ جو ہے وہ چائنیز کے لیے ہے. آپ دیکھیں ایک بات کیوں نہیں سمجھتے کہ جو وہ 80 ارب 80 بلین جو ہے وہ $، اس کی جو ہے وہ تقریباً انڈسٹری چائنا نے اپنی لیبر مہنگی ہونے کی وجہ سے قریب کے ممالک کے اندر جو ہے وہ شفٹ کرنی ہے، جہاں پہ وہ جو ہے وہ مینوفیکچرنگ پہلے اپنے ملک کے اندر کر رہے ہیں، اب وہاں پہ لیبر کاسٹ جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. اس نے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ منتقل یہاں پہ لوگوں کو نوکری کے مواقع ملتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر لے کے آ رہے ہیں، اس میں میکسیمم چنک آپ نے لینا ہے. اب یہ آپ کی گولڈن اپرچونٹی ہے کہ آپ اویل کرتے ہیں یا نہیں. ایک منٹ، یہ آخری بات. اچھا، جب آپ کے ہاں یہ اتنا بڑا آئے گا تو آپ مینوفیکچرنگ ہب بنیں گے. آپ جو وہ خالی کنٹینرائزڈ اکانومی نہیں بنیں گے کہ آپ بہت ساری سڑکیں بنا دیں گے اور وہاں سے جو وہ چائنا کے کنٹینرز آئیں گے یا گوادر جائیں گے یا گوادر سے ادھر آ رہے ہیں گے، بلکہ جو آپ خود مینوفیکچر کرنے والے ہوں گے. اچھا چلیں، اب مجھے اجازت دیجیے. ثاقب صاحب، ایک طرف سے یہ ٹیکس فری زونز بنا رہے ہیں چائنیز انڈسٹری کے لیے، دوسری طرف سے یہ ہیوی ٹیکسز لگا رہے ہیں ہماری اپنی انڈسٹری کے اوپر، اس کا کیا اثر ہوگا؟ دیکھیے، اس کا آلریڈی اثر جو ہے وہ اسپیشلی جو سیکنڈ بات آپ نے کی کہ ہماری انڈسٹری کو اوور ٹیکس کیا جا رہا ہے پچھلے 3 سال سے. ڈار صاحب نے IMF پروگرام کے تحت جتنا بھی ریونیو اپنی جنریشن کی ہے 95% ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر سے کی ہے، اور وہ پرسنل وہ انڈیویجول ٹیکس پیئرز نہیں، وہ کارپوریٹ ٹیکس پیئرز ہیں. انہوں نے یہاں تک کیا کہ ایکسپورٹ سیکٹر کی 0 ریٹنگ بھی ہٹا دی اور ان کے اوپر گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس لگا دیا اور باقی انپٹ ٹیکسز لگائے. سو پوائنٹ از کہ اگر آپ یوں ہی چلے تو ایک ٹیکس ڈفرینشیل اتنا بڑا ہو جائے گا کہ یہاں کی انڈسٹری بیٹھ جائے گی اور چائنیز انڈسٹری، اور چائنا مینوفیکچرنگ نہیں ریلوکیٹ کرے گا. ابھی اتنا ٹائم نہیں اس پروگرام میں فار می ٹو ایکسپلین کہ what will happen is کہ چائنا مینوفیکچرنگ نہیں لے کے آئے گا، ادھر پروبیبلی اسمبلی لے کے آئے گا. سو ایگزیکٹلی جو ہائر کے ساتھ I don't want to take names but الیکٹرانک ان کی جو آلریڈی مینوفیکچر وغیرہ ہوتے ہیں، مینوفیکچرنگ ہوتے ہیں، اسمبل ہوتے ہیں ادھر. سو یہ ہم ٹریڈنگ اکانومی بن جائیں گے رادر دین مینوفیکچرنگ اکانومی. آل رائٹ. نعمان وزیر صاحب، دوسرا جو رسک ہے ایٹ لیسٹ جو ہمارے اکانومسٹ ہیں وہ کہتے ہیں انفلیشن جو ہے وہ رسک ہے، اور اگر پاکستان میں مہنگائی بڑھے گی تو چیزوں کی قیمتیں بھی بڑھ جائیں گی، جسے جو پورا ہم نے ایک معاملہ طے کیا ہوا ہے چائنا سے اور لین دین کا معاملہ کیا ہوا ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوگا. نہیں، میرا تو خیال میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں جو فاسٹ موونگ کنزیومر گوڈز ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں تو اگر آپ نے 3000 ایکڑ زمین دینی ہے گوادر میں جہاں وہ شو روم ڈسپلے سینٹر اپنا بنائے گا. 3000 ایکڑ مینس ایز بگ ایز اسلام آباد، اتنا بڑا زمین آپ نے اسے دی جہاں شو رومز بنائے گا. لوگوں کو جیسے میں نے پہلے گونگزو جانے کی ضرورت نہیں، آپ گوادر جائیں گے وہاں ایک سستی چیزیں آپ کو ملیں گی. یہ انفلیشن نہیں، یہ تو ڈیفلیشن ہوگا. بلکہ اس کا نیگیٹو ایفیکٹ جو ثاقب صاحب بات کر رہے ہیں وہ بات آتی ہے کہ پاکستان میں جو مینوفیکچرز ہیں، ہم تو کوئی ہائی ٹیک آئٹمز بناتے ہی نہیں پاکستان میں، ہم تو فاسٹ موونگ کنزیومر گڈز بنانے والے لوگ ہیں. ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ ڈپریشن میں چلی جائے گی. ٹیکسٹائل انڈسٹری نہیں، ساری انڈسٹریز ڈپریشن میں چلی جائیں گی اور ساروں کو جو جگہ چائنیز سے جو آپ نے بات کی، جیسے کل ڈان لیکس میں ایک ڈان اخبار میں جو آیا ہوا تھا کہ یہ سیف سٹیز بھی بنا رہے ہیں. سیف سٹیز آپ نے اسلام آباد میں سیف سٹی بنائی گئی، 14 بلین روپے لگے، 1600 کیمرے لگے، 86 لاکھ روپے کے کیمرہ پڑا آپ کو، جس کی 2 میگا پکسل اس کی جو ریٹنگ ہے 2 میگا پکسل. اگر اس قسم کے سیف سٹیز آپ بنائیں گے سارے پاکستان میں جو اپیرنٹلی بنائے جا رہے ہیں، ایگریکلچر اور سیف سٹیز پر ایمفیسس ہے، تو یہ ہوگا. نندی پور آپ کا لگا پیپلز پارٹی اور PMLN کے دونوں کی غلطی کی وجہ سے $34 لاکھ پر میگا واٹ بکی PMLN نے لگایا. میں PTI والوں PMLN نے ایک اچھا پروڈکٹ بکی اور بلو کی جو لگایا $5 لاکھ پر میگا واٹ. یہ مہنگے پروجیکٹس جو لگیں گے، بجلی کے مہنگے پروجیکٹس لگیں گے، یہ اوور آل آپ کو پاکستان میں بجلی مہنگی کر دیں گے. عوام کے لیے انفلیشن یہاں آتی ہے، انفلیشن اور فائنینسنگ کہاں سے ہوگی؟ حکومت اس کے لیے پیسے کہاں سے نکالے گی؟ فائنینسنگ میں آپ کو کلیئر کر دوں، یہ غلط بات ہے. 7%
इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज किया जा रहा है सॉवरेन गारंटी के ऊपर कि अगर आपने जैसे सर्कुलर डेट में आजकल पेमेंट नहीं हुई रही है, वो कहते हैं इसकी वजह से हम आपसे 7% प्रीमियम चार्ज करें जो हर साल आपको चार्ज होना है, जिसकी वजह से 18-19% रेट है। अच्छा, लेकिन मसले की बात है कि अगर ये मुत्तफिक नहीं है आसिफ खान साहब, देखिए नहीं इन्फ्लेशन की आपने बात की, आपने इन्फ्लेशन को अभी पहले 4 साल के दौरान 4% पे कंटेन किया है। आप कह रहे हैं ये बढ़ेगी, इसमें जो कमी हुई है 4% कमी हुई है। आप कहते हैं जी कि जो वो ये एंटी ग्रोथ है। आपके यहाँ जो वो पिछले 10 साल या 11 साल से आपकी ग्रोथ जो है वो 4 से बढ़ नहीं थी। आपके यहाँ इस वक्त जो है वो 5.2 हो चुकी है ग्रोथ। सर कता कलामी माफ, इसके ऊपर देखिए एक बहस हो सकती है, इकोनॉमिक्स आप सब जानते हैं, मेरे से बेहतर जानते हो सकती है, मगर जो आम आदमी है वो ये आपसे पूछता है कि जब तक आपके मुल्क के अंदर अमन नहीं आएगा तो ये जो आपके बड़े बड़े प्लान्स हैं ये कहाँ जाएंगे। दूसरी तरफ हमने क्या देखा कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आपके खिलाफ मुजाहरे हो गए और कुछ ऐसे इलाके हैं जिस तरह से मकबून दास एक इलाका है, वहाँ पे आपने लोगों की ज़मीनें ज़बरदस्ती उनसे ली, कॉन्फिस्केट किए, उनको नोटिफिकेशन गए चीफ सेक्रेटरी से कि जी सीपेक के हवाले अब आपकी जमीन हो गई और उन बेचारों को निकाल दिया गया। जब वो मुजाहरे करते हैं तो आप एटीए के तहत उनको अंदर कर देते हैं। तो ये कहाँ का कानून है? अगर आपने तरक्की करनी है तो गरीबों के ऊपर तो नहीं करनी ना, जस्टिफाई करें इसको, कैसे आप करेंगे? ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ आपसे कि जो उस तरह की ये एचआरसीपी की रिपोर्ट है सर, एचआरसीपी की रिपोर्ट है, बल्कि जो वो जिस तरीके से एक डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ मिलके जो है वो एक अपने लोगों के साथ, सिटीजन के साथ नेगोशिएट किया जाता है, वो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने भी किया, वो गिलगित बल्तिस्तान वालों ने भी किया, वो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला के अंदर उनसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने उनके DCOs के थ्रू, डिप्टी कमिश्नर्स के थ्रू किया। ये एक कॉमन प्रैक्टिस है और इसमें जो वो ये बिल्कुल ही जो मेरा ख्याल है कि बेबुनियाद जो वो एक चीज़ है कि लोगों को गिरफ्तार किया गया, वो गिरफ्तार होते तो आपके यहाँ बहरहाल ये ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है जिसको आपने मुस्तरद नहीं किया। मगर आखिर में शरानी साहब आपसे जानने की कोशिश करूंगी, सिक्योरिटी कितना बड़ा रिस्क होगा इस पूरे प्लान के अंदर? ये डेफिनेटली होगा, क्योंकि देखिए ये सीपेक को अगर आप सीपेक को देखें प्रोजेक्ट, तो ये इसके जो है हमारी खित्ते में जो बाकी हमारे नेबर्स हैं, ख़ास तौर पे इंडिया जो है और इवन सम अदर पावर्स, ये इसको देखना नहीं चाहते हैं कि ये फलता फूलता नहीं देखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो भी इंस्पायर करेंगे। और ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं श्रीलंका में हम देख चुके हैं कि हम्बनटोटा के अगेंस्ट और वो जो गवर्नमेंट चेंज हुई थी वो भी इंस्पायर्ड था बहुत हद तक। तो ये तो होगा, इसमें सिक्योरिटी तो एक इशू होगा। कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन है आपके पास इसके हवाले से? देखिए सिक्योरिटी का जो सबसे बड़ा सबूत है वो ये देखें कि जो वो पाकिस्तान को कहा जा रहा था सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट है, ये एक्सट्रीमिज्म है। आज जो है वो पाकिस्तान को सेफ हेवन फॉर इन्वेस्टमेंट कहा जा रहा है। पूरी दुनिया से जो है वो अभी प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे, वहाँ पे भी लोगों ने उनसे बात की और प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो अभी मीडिया से कल बात की, पिछले कुछ दिनों के अंदर बलूचिस्तान में गवादर के अंदर लेबरर्स को मार दिया गया, आपको तो पता है। तो एक इशू तो है ना, की जाती है ना। देखिए ओवरऑल चीजें कंट्रोल में है। वहाँ पे जो है वो आप ये देखें कि 16 से 18 हमारे जो है वो जवान 2015 में शहीद किए गए, जो मगरबी रूट जिसकी बात हो रही है बलूचिस्तान के दाखिली इलाकों के अंदर। लेकिन अब आप देखें कि हालात बहुत पुरअमन है और चीजें पुरअमन तो नहीं है। 10 लेबरर्स फिर जो वो आप इसी वीकेंड पे मारे गए हैं, 10 सिंधी लेबरर्स मारे गए हैं बलूचिस्तान के अंदर। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं प्रोग्राम, ये तो आपके यहाँ जो वन बेल्ट वन रोड इतनी कामयाब किस्म का जो एक इवेंट है जिसमें पाकिस्तान को चाइनीज डिप्लोमेसी का और जो वन बेल्ट वन रोड का एक कॉर्नर स्टोन चाइनीज प्रेसिडेंट करार दे रहे हैं, उसमें जो वो आपकी कामयाबियों को नाकाम करने वाले, सबोताज करने वाले वो कंस्पायर कर रहे हैं और वहाँ पे जो वो आपके लोगों को मारा जा रहा है। और उसके लिए उन्होंने एक वाकया पेश आया आपके सामने, ये तो अफसोसनाक है। आसिफ खान साहब मेरे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया कंट्रोल में आई है। अच्छा, नोमान वजीर साहब, साकिब शरानी साहब, आसिफ खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके लिए एक प्रोग्राम नाकाफी है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हो सकते हैं, मगर हम हुकूमत से सिर्फ एक उम्मीद रखते हैं कि जब वो तरक्की की बात करते हैं तो तरक्की के अंदर सबको शामिल करें और जो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, चाहे वो दोस्त ममालिक हैं, कोई भी हैं, उनके साथ वो पार्लियामेंट के अंदर लेके आए और साफ और शफाफ तरीके से हो तो सब इसके अंदर आपके साथ होंगे। हमें आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।